فیکٹری مکمل ہو گئی ہے، بس اب کام شروع ہونے والا ہے۔ دور سے کھڑا سیٹھ علی اپنے آدمیوں کے ساتھ اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں حسام نے اپنا نیا کاروبار شروع کرنا تھا۔ پتہ نہیں اس کے پاس ایسی کون سی قدرت سنگھی ہے جو دن بدن اس کا بزنس بڑھتا ہی جا رہا ہے، سوچتے سیٹھ علی دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم بابا۔ چند منٹ بعد وہاں دانیہ حاضر ہوئی۔ وعلیکم السلام۔ او میری شہزادی، اسے گلے سے لگاتے پیار کیا۔ کیسی ہیں؟ اس سے الگ ہوتے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسا جا رہا ہے کام؟ بہت اچھا، بس اب سگنیچر لینے ہیں، اور یہ کام اشوی سے کروانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ 18 سال کی ہو چکی ہے۔ وہ حویلی بینک بیلنس حسام سے پہلے ہم اپنے نام کروائیں گے۔ جیو میری شیرنی۔ ایک بار پھر خوشی سے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ اگر حسام کو پتہ چل گیا تو پھر وہ خوفزدہ بھی ہوئی تھی، کیونکہ پہلے بھی وہ 2-3 بار پھنس چکی تھی۔ اب اسے بہت احتیاط سے کام لینا تھا، اگر اب کچھ گڑبڑ ہو جاتی تو وہ کہیں کی نہ رہتی۔ تم وہاں اپنا کام تسلی سے کرو، یہاں میں کروں گا۔ میں ابھی اس حسام کے بچے کو پرسکون زندگی نہیں گزارنے دوں گا۔ پہلے اس کا باپ کمینہ تھا، اب یہ مہا کمینہ ہے۔ گالی سے نوازتے دانت پیسے۔ ٹھیک ہے، میں نام کروا کے اس حویلی سے نکل آؤں گی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ غائب رہوں گی تاکہ کوئی مجھے ڈھونڈ نہ سکے۔ یہ کاغذات میں اپنے ساتھ لے جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ مجھ سے رابطہ ضرور رکھنا۔ ضرور بابا، آپ تو میرا سہارا ہیں۔ ٹھیک ہے، اب نکلو، اگر کسی نے دیکھ لیا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ اوکے، مگر میں چلتی ہوں۔ الوداعی مصافحہ کرتے وہ اسے وہاں سے واپس چلی گئی۔ سیٹھ علی کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، جائزہ لیتا رہا، پھر وہ بھی اپنے گھر کی طرف ہو لیا۔ بابا، آپ کی وائف میرے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں، مجھ سے پیار نہیں کرتی، اور مجھے کہتی ہیں میں ان کا بیٹا نہیں ہوں۔ ناشتے کی ٹیبل پہ آج ابان اسپیشل اس کی شکایت لگانے کے لیے موجود تھا۔ اشوی جو خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی، سر اٹھا کے اس ننھے فسادی کو گھورا۔ دیکھیں اب کیسے دیکھ رہی ہیں، گھور گھور کے۔ پراٹھے کا نوالا توڑتے حسام کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ میرا موڈ خراب تھا، اس لیے اس نے صفائی پیش کرتے چائے کا سپ لیا۔ بابا، آپ نے کہا تھا ماما کا موڈ خراب ہو تب بھی ان کے پاس جایا کرو۔ اگلا شکوہ۔ اشوی ایسے ہی خاموش رہی۔ واقعی اس دن اس کا بیہیویئر اچھا نہیں تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ان کا کچھ نہیں لگتا۔ حسام خاموشی سے انہیں سن رہا تھا۔ آپ نے بھی تو مجھے کچھ کہا تھا کہ آپ کا بیبی کبھی نہ ہو، اور یہ کہ آپ ماما جیسا پیار نہیں کر سکتی، مجھے بھی ہرٹ ہوا تھا۔ اشوی کی بات پہ حسام کے ہاتھ رکے، پھر ابان کو دیکھا جو سر جھکائے اب دودھ کے کپ میں چمچ ہلا رہا تھا۔ آپ نے ایسا کہا ہے؟ اس کا چہرہ اوپر کرتے اسے دیکھا۔ جی۔ معصومیت سے منہ بسورتے اشوی کو اداسی دیکھا، کیونکہ وہ اشوی کو ڈانٹ پڑوانے آیا تھا، پر یہاں اس کی اپنی کلاس ہونے والی تھی۔ آپ نے ایسا کہاں سے سیکھا ہے؟ ماما نے سکھایا ہے۔ جھوٹ بولا میں نے۔ اشوی نے حیرانی سے دیکھا۔ میں بھلا کیوں سکھاؤں گی؟ اسے غصے سے گھورا۔ کیونکہ آپ میں اتنا پیار نہیں ہے جتنا ماما میں ہوتا ہے۔ اگر ہوتا تو ابھی آپ کے پاس بھی بابا کی طرح ایک بیبی ہوتا۔ چھپ کر جائیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ حسام ان دونوں کی لڑائی پر حیران تھا۔ وہ کیسے لڑ رہے تھے؟ دونوں سوری کریں ایک دوسرے کو؟ ابھی نیپکن سے منہ صاف کرتے دونوں کو دیکھا۔ سوری، پہلے اشوی نے بولا۔ ابان خاموش رہا۔ ابان، سوری ماما۔ ناراضگی میں بھی وہ اسے ماما کہہ رہا تھا۔ اشوی نے مسکراہٹ چھپائی، پھر اٹھ کر اس کے قریب آئی اور گال پہ پیار کیا۔ میں آپ سے ماما جتنا پیار تو نہیں کر سکتی، لیکن آپ کے سڑیل بابا سے زیادہ کر سکتی ہوں، اس کے کان میں کہتے دوسرے گال پہ پیار کیا۔ ٹھیک ہے ماما، وہ کھلکھلا کے ہنسا۔ حسام نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اٹس سیکرٹ، ابان نے مسکراتے کہا۔ اوکے۔ کندھے جھکاتے وہ اٹھ گیا۔ آج اسے بہت کام تھا۔ ہیلو پیارے ہسبینڈ۔ وہ ای میلز دیکھ رہا تھا جب پریشیا آفس میں داخل ہوئی۔ گیٹ لاسٹ۔ وہ بدمزہ ہوا۔ نکلو یہاں سے۔ لیپ ٹاپ کی سکرین نیچے کرتے وہ کھڑا ہوا۔ ایسے کیسے؟ ابھی تو ملنے آئی ہوں۔ اس کے قریب آتے زبردستی گلے سے لگنا چاہا۔ حسام نے جھٹکے سے دور کیا۔ ڈونٹ کراس یور لمٹ۔ نکلو یہاں سے۔ باہر کی طرف اشارہ کیا۔ اگر تم میرے ساتھ ایسے ہی بہیو کرتے رہے تو میں یہاں سب کو بتا دوں گی، پھر مجھے کچھ مت کہنا۔ ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، چاہے اعلان کر دو، پھر سب کے سامنے طلاق دوں گا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ میں کر سکتا ہوں ابھی اور اسی وقت میں تمہیں
जा रही हूँ। वो पाँव पटकते वापस पलटी। चुप तो मैं भी नहीं रहूँगी। तुम्हें तलाक के कागजात मिल जाएंगे जल्दी। उसने उसी दिन वकील से कह दिया था। बस कुछ प्रोसीजर बाकी था जिसकी कंप्लीट होते ही कागजात तैयार हो जाने थे। अजीब बददिमाग औरत है। सारा मूड खराब कर दिया। वापसी कुर्सी पे बैठते उसका मूड ऑफ हो चुकी था। प्रीशा वहाँ से सीधा अस्साम मेंशन आई थी। शदीद तैश में वो भूल गई थी कि कुछ दिन पहले उसने अश्वे को मदद के लिए बोला था। बीबी आप अंदर नहीं जा सकती। आप गार्ड ने उसे रोका जो 2 दिन पहले ही अपॉइंट हुआ था। आराम से पीछे हट जाओ। उसे धक्का देते हुए अंदर दाखिल हुई। अश्वे और अबान टेरेस पे लूडो खेल रहे थे। अश्वे अश्वे प्रीशा ने अंदर दाखिल होते ही उसे पुकारना शुरू किया। बीबी मैं अभी पुलिस में खुद पुलिस से हूँ। तुम मुझे धमकाओ मत। सीढ़ियाँ चढ़ते उसे घूरा। अश्वे बाहर निकलो जहाँ भी हो। लगता है बाहर कोई है मम्मा। अबान ने दूर से आती आवाज़ सुनी। आपको बुला रहा है कोई। मैं देख के आऊँ। निक्कर शर्ट में वो क्यूट लग रहा था। दोनों चलते हैं। ऐश्वर्या भी इसके साथ रूम से बाहर आ निकली। दूर एक लड़की खड़ी थी जो उन्हें बाहर निकलता देख के तेजी से इनकी तरफ बढ़ी। अश्विनी ने नामहसूस तरीके से बान को अपने पीछे किया। जिस तरह के उसके तेवर लग रहा था सीधा अटैक करेगी। नीचे खड़े गार्ड ने असम को फौरन इन्फॉर्म किया था। सर कोई औरत आई है। मैम साहब को बुला रही है। बहुत गुस्से में है। मेहरबानी करें आ जाएं। ओके मैं आता हूँ तुम वहीं रहना। वो तेजी से बाहर निकला। अजीब तमाशा बन गया था। आप कौन? अश्विन ने उसके करीब आते ही पूछा। मैं प्रीशा वहीं जिसे तुमने उस दिन अपना दोस्त बना लिया था। याद आया? और अब पता है कौन हूँ? तुम्हारी सौकन। वो चिल्ला चिल्ला के बता रही थी। अश्विन के पैरों तले से जमीन सिरकी। पीछे खड़े अब्बान ने उसकी शर्ट को मजबूती से थामा हुआ। तुम्हारे उस शौहर की दूसरी बीवी। वो उसे देखते ही तंजिया मुस्कुराई। बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। अश्विन ने खुद पे काबू पाया। ऐसे कैसे वो किसी भी औरत पर यकीन कर लेती। बकवास नहीं सच है। ये है निकाहनामा। फिर अपने पर्स से निकाहनामा निकाल के दिखाया। खुद देख लो। ये लिखा है हसाम शेख। नजर आया? उंगली से उस जगह पे दबाव देते कहा। अश्विन सफेद होते चेहरे के साथ वो देख रही थी। उसे यकीन करना मुश्किल लग रहा था। काश ये झूठ हो। आया अब मेरी बकवास पर यकीन? अश्विन खामोशी से उसे देखती रही। वो क्या कहती? उसकी जुबान पे ताला लग चुका था। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। अबान पीछे खड़ा था और अश्वे उसी के सहारे अपने कदमों पे साकत थी। निकलो यहाँ से। फिर उसने तेजी से चढ़ते हसाम को देखा। अपी निकलो यहाँ से। बेरहमी से उसका बाजू पकड़ते उसे सीढ़ियों की तरफ धक्का दिया। तुम मेरे सब्र को मत आजमाओ। उसके समझने से पहले एक और धक्का दिया। वो लड़खड़ा के सीढ़ियों तक आई। अगर रेलिंग का सहारा ना होता तो वो भी लुढ़क रही होती। हसाम। अश्वे इतने गुस्से में पहली बार हसाम को देख रही थी। भाग के इसका हाथ पकड़ा। नैना नहीं उन्हें चोट लगेगी। मेरी बला से जहन्नम में जाए। परीक्षा को जलील होना क्या होता है अभी समझ आया था। तुम इस लड़की के लिए मुझे तुम इसकी जूती की बराबर नहीं हो। खुद का मुआवजा इससे कभी ख्वाब में भी मत करना। उसे ज़बरदस्ती सीढ़ियों से उतारा। तुम गलती कर रहे हो इस पे मोहब्बत लुटा के। ये औरत धोखेबाज है। इसने मोबाइल भी रखा है तुमसे छुप के। दूर खड़ी अश्वे का दिल धड़क से रह गया। सामने एक नज़र उस पर डाली। तुम्हें धोखा दे रही है। तुम खुद आओगे मेरे पास। प्रीशा चीखते हुए रोने लगी। वो इसका जिस्म भी हासिल नहीं कर पा रही थी। उसका दिल कैसे हासिल कर पाती? इसे बाहर करो। गार्ड को इशारा किया। वो जो सारा तमाशा देख रहा था दौड़ता हुआ करीब आया। उसका बाजू पकड़ना चाहा। प्रीशा ने उसे एक झटकते एक दर्द भरी निगाह सांप पर डाली। वो पागल होती जा रही थी। इसके पागलपन की वजह हसाम था। मुझे सीवी बना के देंगी? इज्जत लॉन में पौधों के पास खड़ी थी जब ब्रीज गेट से दाखिल हुआ। हाँ दुपट्टा सर पर जमाया। कितने दिनों में बन जाएगी? वो उसके करीब आया था। रात सोने से पहले मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो। वो उसे देख नहीं रही थी। ठीक है मैं आपको ईमेल कर दूंगा। उसकी झुकी पलकों को देखा। आप आएंगी? ईश्वर की तरफ में जा रहा था। नहीं तुम जाओ। इनकार किया। मौर्य ने इजाज़त नहीं देनी थी। जल्दी वापस आ जाएंगे? नहीं ना मेरा दिल नहीं कर रहा। नावल भी ले लेना। वो उसे साथ ले जाना चाहता था इसलिए ऑफर की। इतनी अनायती क्यों? मशकूक नज़रों से देखा। क्योंकि आप मुझे सीवी बना के दे रही हैं ना इसलिए। सोचा मैं भी आप पर कुछ नहीं मैं किसी मुआवजे के बिना काम करूँगी। तुम जाओ। आ जाए ना यार नखरे नहीं करें। मौर्य इजाज़त नहीं देंगी। मैं ले लूँगा। नहीं मैं खुद पूछ लूँगी। उसे अंदर जाने से रोका। मौर्य से मुश्किल इजाज़त लेके वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हुई थी। आपसे एक बात पूछूं? वो लोग मेन रोड पर आ चुके थे। हमेशा की तरह आपने और उसके बीच फैसला कायम रखा। हाँ पूछो। दुपट्टा काबू करते वो सामने देख रही थी। आपने मुझे क्यों कहा था शादी से इनकार कर दूं? इसकी सुई वहीं अटकी थी। वैसे ही दिल कर रहा था। वो थोड़ा ऊंचा बोल रहे थे। आपका दिल नहीं कर रहा था? मेरा तो कर रहा है ना। मेरे से उसे देखा। हाँ तो कर लो। किसने रोका है?
پتہ ہے مجھے نا آپ سے۔ وہ رکا، عزت اونچا ہو کے اسے شیشے سے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ لوہی سی چمک تھی، جیسے وہ کسی خوشی میں ڈوبا ہوا ہو۔ مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے۔ وہ لوگ شہر کے بیچ سے گزر رہے تھے اور ریس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ آس پاس سے گزرے لوگوں نے انہیں مڑ مڑ کے دیکھا۔ عزت سن سی بیٹھی تھی، بے ساختہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، نہیں تو زمین پہ رگڑا لگ جانا تھا۔ ہوش میں تو ہے نا؟ اپنے کندھے پہ رکھا ہاتھ، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اور ہم لوگ اشوے کے پاس نہیں جا رہے۔ بائک ہواؤں میں اڑ رہی تھی، ڈبل روڈ کی وجہ سے وہ اس وقت مست ہو کے چلا رہا تھا۔ ہیلو، سن رہی ہیں؟ کہیں گروی تو نہیں گئی؟ نہیں، وہ بے یقین تھی۔ اسے الہام ہوا تھا یا اس نے دل نے اس کی دستک دی تھی؟ وہ کیسے اسے جان گیا تھا؟ تمہاری تو شادی ہو رہی تھی نا؟ پر ہاں، تو وہ اب بھی ہو رہی ہے۔ شادی امی کی پسند سے کروں گا، لیکن محبت تو آپ سے ہی، ایسے کیا فائدہ؟ وہ فوراً سے محبوبہ کے رتبے پر فائز ہوئی تھی، منہ پھلایا، تو کیا شادی بھی آپ سے کروں؟ ہاں۔ اب شرم ورم غائب ہو چکی تھی۔ محبت مجھ سے کرتے ہو تو شادی بھی مجھ سے کرو نا۔ امی نہیں مانیں گی، یہ مسئلہ بھی تھا۔ مناؤ، اتنا دم نہیں ہے؟ کہ دم تو بہت ہے، بات کاٹی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ نے انکار کر دیا تو کیا ہوگا؟ ان کی فکر نہ کرو، انہیں میں ہینڈل کر لوں گی۔ اوکے، اب سے پردہ شروع کریں۔ پھر اسے چھیڑا، میرے سامنے بھی نہیں آنا۔ کیوں؟ کیونکہ شادی سے پہلے دلہن دولہے سے چھپ کے رہتی ہے۔ نہ رہا۔ وہ ہنسی، آئس کریم کھائیں گی؟ ہاں، اگر تم اپنے پیسوں سے لے دو گے تو۔ ہاں ہاں، ظاہر سی بات ہے، میرے تو بزنس چل رہے ہیں، آپ سے چھوٹا ہوں، آپ کو دینی چاہیے پیسے۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آج تم کھلا دو، نیکسٹ میں کھلا دوں گی۔ مذاق کر رہا ہوں۔ اسے اندر سٹنگ ایریا میں بٹھا کے وہ خود ریسیپشن کی طرف آ گیا آئس کریم لینے کے لیے۔ موبائل کہاں رکھا ہے؟ اسے نکالنے کے بعد سیدھا اس کے پاس آیا۔ نہیں ہے، وہ جھوٹ بول کے گئی ہے۔ وہ پھر جھوٹ بول رہی تھی۔ مجھے اگر کہیں سے مل گیا نا تو بہت برا ہوگا آپ کے ساتھ۔ کمرے میں آتے اس نے سائڈ ٹیبلز چیک کیے، ہر چیز کی تلاشی لی۔ اشوے کی سانس اٹکی ہوئی تھی۔ نہیں ہے وہاں۔ حسام اس کے تکیے کے پاس گیا تو اشوے کانپ سی گئی۔ اس کی ہوائیاں اڑتیاں دیکھ کے اسے یقین ہو گیا۔ کہاں رکھا ہے پھر؟ اس کے پاس آیا، وہ دروازے کے پاس کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس روز کے اندر خود ہی بتا دیا۔ حسام نے ہاتھ ڈال کے باہر نکالا۔ یہ اتنا مہنگا فون آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ غصے سے بھری آنکھیں اس پہ گاڑی۔ اپنا بیگ پیک کریں، موبائل دیوار سے مارتے اسے کہا۔ ایک تو پہلے وہ پریشے اور اب یہ۔ اس کا دماغ سوا نیزے پہ پہنچا ہوا تھا۔ آفس کا کام چھوڑ کر وہ گھریلو مسئلے سلجھا رہا تھا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ آپ جائیں گی اپنے والدین کے گھر، یہ میرا فیصلہ ہے۔ جب دماغ ٹھکانے آ جائے گا پھر واپس آ جائیے گا، پلیز کوئی اور سزا دے دیں، لیکن میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ میں نے آپ سے پوچھا نہیں ہے، جو کچھ بھی کہا ہے آپ کا یہاں سمیٹنے، نہیں تو خالی ہاتھ چھوڑ کے آؤں گا۔ حسام، میں وہاں نہیں رہ سکوں گی۔ رہ لیں گی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا، وہ سکون چاہتا تھا اور اشوے کو سزا بھی دینا چاہتا تھا۔ وہ اس سے چیزیں کیوں چھپاتی تھی؟ آپ کو نہیں پتا؟ نہیں رہ سکتی، میں نے وعدہ کیا تھا، نہیں جاؤں گی وہاں۔ وہ کرلائی۔ توڑ دیں، ویسے بھی تو میرا اعتماد توڑتی رہتی ہیں۔ حسام پلیز، میں نہیں جاؤں گی، آپ کی بیوی ہوں۔ اگر آپ کو اس رشتے کا اتنا ہی لحاظ ہوتا تو ایسی حرکتیں نہ کرتی۔ مجھ پر اعتماد کرنے کے بجائے آپ نے پریشی کو بتانا ضروری سمجھا۔ آپ کو مجھ سے ذرا بھی محبت نہیں ہے، ہر دوسرے دن میرے ساتھ ایسے ہی کرتی ہیں۔ وہ اسے روک نہیں پا رہی تھی۔ نہیں ہے، مجھے کسی سے بھی محبت نہیں ہے، اور جو میرا بھروسہ توڑتا ہے ان سے تو شدید نفرت کرتا ہوں میں۔ آئی ایم سوری۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس کے پیروں میں بیٹھی۔ وہ اپنے گھر واپس نہیں جانا چاہتی تھی، اس شخص سے پاؤں پڑ سکتی تھی، لیکن جس گھر سے اسے اتنی نفرت اور حقارت کے ساتھ نکالا گیا تھا وہاں وہ دوبارہ نہیں جانا چاہتی۔ سوری کا کیا کروں میں اشوے؟ سوری کے بعد آپ وہ عمل نہ دہرائیں تو پھر مانیں، لیکن آپ نے یہ تیسری دفعہ کیا ہے۔ اب نہیں سنوں گا میں۔ وہ بھی شفاق بن گیا تھا۔ میں مر جاؤں گی۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھی تھا، اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ وہ کہیں کی نہیں تھی، نہ حسام کی، نہ اپنے ماں باپ کی۔ میری بلا سے ابھی مر جائیں۔ وہ اسے دیکھ نہیں رہا تھا۔ بہت کڑا وقت تھا اشوے کے لیے۔ خود کو کسی کے قدموں میں لا کے رکھنا کتنا اذیت ناک ہوتا ہے، اس وقت وہ سمجھ سکتی تھی۔ حسام تڑپ کے ہچکی لی، اس کے گھٹنے پہ رکھا۔ اشوے کا ہاتھ نیچے ڈھلکا تھا۔ گہری سانس لیتے سانس بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی سانس سکڑ گئی۔ سر حسام کے پاؤں پر گرا تھا۔ اشوے، اس کے پاؤں لرزے۔ اشوے جھک کے اسے اٹھایا۔ نہیں بھیج رہا۔ اس کی سانسیں اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ اپنے سینے سے لگاتے اس کی کمر سے ہلکا سا پش اپ کیا۔ ایک اور سانس لی اس نے۔ کہیں نہیں جائیں گی، یہیں ہیں۔ اسے بیڈ پر بٹھا کے تکیہ سیدھا کیا۔ وہ ڈر گیا تھا۔ وہ گہری گہری سانسیں لیتی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
اس کا سر کندھے سے لگاتے وہ اسے تسلی بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا رد عمل اتنا شدید ہوتا تھا۔ ٹی وی لاؤنج سے اونچا اونچا بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کون تھا۔ عزت اپنے کمرے میں ریس کی سیڑھی بنا رہی تھی۔ لیپ ٹاپ کھلا چھوڑ کے باہر آئی اور باہر جھانکا، اور وہ بھابھی واپس جانے کے بجائے باہر آئی اور بینش کے گلے لگ گئی۔ ساتھ مہابیر بھی تھا۔ مورے کچن میں شاید ریفریشمنٹ کا کہہ رہی تھی۔ آج کیسے چکر لگا لیا؟ اس کے پاس بیٹھتے پوچھا۔ بس بہت دل کر رہا تھا آپ لوگوں سے ملنے کا۔ مہابیر بھی کرانا چاہ رہے تھے تو میں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلیں، تو بس سب تمہارے سامنے۔ گڈ کیا؟ ویسے ریسیو کی وجہ سے وہ خوش تھی۔ موڈ اچھا ہونے کی وجہ سے وہ بینش سے کھل کے گپ شپ کرنے لگی۔ مہابیر انہیں مصروف دیکھ کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ ماموں سے بات ہونے کے بعد اس نے حسام سے بالکل رابطہ ختم کر دیا تھا اور خاموشی سے ان کے بیچ سے ہٹ گیا تھا۔ اگر اشوے اس کی ہوتی تو پہلے ہی مل جاتی۔ اب جو تھا اسی پہ خوش رہنا تھا۔ فریش پیچ ہو کے وہ نیچے آیا تھا۔ مورے بھائی کی شادی کر دیں۔ پہلے تمہاری کریں گے۔ کیوں؟ میری کیوں؟ میں بھائی سے چھوٹی ہوں تو سلن بھائی کی پہلے ہونی چاہیے۔ ہاں، تاکہ روز تم اپنی بھابھی سے لڑو۔ میں آپ کی طرح نہیں ہوں۔ بڑبڑائی۔ پلوشا نے اسے گھورا۔ چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد عزت کے ساتھ اس کے روم میں آ گئی۔ تمہاری بات کہیں طے نہیں ہوئی؟ باتوں باتوں میں اس سے پوچھا۔ نہیں، فی الحال تو نہیں۔ ساتھ ساتھ وہ ریس کے ڈاکومنٹس دیکھ رہی تھی۔ کوئی پسند؟ جھجکتے اسے دیکھا۔ عزت نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ نہیں، نفی میں سر ہلایا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اور سنائیں، میں ایک مشورہ دوں؟ جی، اگر کوئی پسند ہونا تو اسے ڈائریکٹ بات کرنا، کمزور بن کے بیٹھی مت رہنا، کیونکہ زندگی تمہاری ہے۔ لڑکا تو مان جائے گا لیکن والدین کو بھی مناؤ۔ باپ اور بھائی کی عزت کی خاطر خود کو، اپنے دل کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے تمہارے باپ یا بھائی نے پیدا نہیں کرنے ہیں، اس شخص کے ساتھ تم نے سونا ہے۔ اپنے لیے خود آواز اٹھاؤ، تمہاری پوری زندگی کا سوال ہے۔ تم اس شخص کے ساتھ سو تو جاؤ گی لیکن تمہارا دل راضی نہیں ہوگا، تو پھر یہ زنا سے بھی بدترین عمل ہے نا۔ تم اپنے شوہر سے وفا کرو گی، نہ اپنے اللہ سے۔ یہ جسم فروشی ہوگی۔ ایک انچاہے مرد کے ساتھ سونا ایسا ہی ہے جیسے ایک خاردار جھاڑی پر ریشم کا کپڑا پھینک دیا جائے اور اسے کھینچ لیا جائے۔ تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ تم سوچ نہیں سکتی۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ میں آپ کو کچھ بتاؤں؟ عزت نے اسے دیکھا۔ ہاں ضرور، میں اپنے ماموں کے بیٹے سے پیار کرتی ہوں اور وہ بھی، لیکن ہماری فیملیز۔ عزت نے ایک ایک کر کے ساری بات اسے بتائی۔ مشکل مرحلہ ماں کو منانے کا ہے۔ ساری بات سمجھنے کے بعد اسے دیکھا۔ جی، وہ راضی ہو جائیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اوکے، اپنی امی کو منانا مجھ پہ چھوڑ دو، انہیں میں سنبھال لوں گی۔ عزت کے لیے وہ دن بہت اچھا تھا۔ کیسی ہیں ڈیئر وائف؟ وہ تیز تیز چلتا ہوا ہوٹل میں داخل ہوا تھا۔ زہ نصیب، آج خود سے یاد کیا؟ رشی اپنے آفس میں بیٹھی تھی۔ جی بس کچھ کام تھا۔ اگر آپ اس وقت فری ہیں تو الزائمر ہوٹل فرضی نام میں تشریف لے آئیں۔ وہ وہاں میٹنگ کے سلسلے میں آیا تھا۔ آج ان کی ایک جانی مانی کمپنی کے ساتھ ڈیل ہونی تھی۔ فیکٹری کی تمام مشینری لگ چکی تھی۔ آج شام کو اس کا افتتاح تھا اور وہ یہ نیک کام تمام پریشانیوں کو ختم کر کے کرنا چاہتا تھا۔ ہائے، فون بند کرتے وہ مطلوبہ ٹیبل کے سامنے رکا، پھر سر ہلاتے کرسی سنبھالی۔ میٹنگ میں آدھا گھنٹہ لگا تھا اور آج ڈیل فائنل ہو گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد حسام نے ریسیپشن سے روم کی چابی لی تھی، پھر پریشی کو روم نمبر ٹیکسٹ کر کے دوسرے ایریے میں آیا جس طرف رہائش تھی۔ پریشی کی گاڑی کو انٹرسٹ سے داخل ہوتے دیکھا، پھر اپنی گاڑی کی طرف آتے فائل نکالتی۔ وہ اس کے روم میں پہنچنے سے پہلے وہاں پہنچ چکی تھی۔ السلام علیکم۔ پریشی پرپل کلر کی شرٹ کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر پہنے فریش لگ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، اندر آؤ۔ روم فریزر چیک کرتے اس نے سے جوس نکالا اور نکال کے پریشی کو دیا۔ وہ حیران ہو رہی تھی۔ یہ لو۔ اسے پکڑاتے خود صوفے پہ بیٹھ گیا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے ٹیک لگائی۔ پریشی بھی جوس پکڑتے اس کے سامنے بیٹھی۔ آج خیر تو ہے؟ کب سے جو ذہن میں آ رہا تھا اب زبان پہ ہے۔ ہاں بالکل خیر خیریت ہے۔ پھر سامنے ٹیبل سے فائل اٹھائی جو اس نے آتے ہوئے رکھی تھی۔ یہ تمہارے لیے، اور اس کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ اس کے ہاتھ سے فائل لی۔ خود دیکھ لیں۔ واٹ؟ وہ پلکیں نہ جھپک سی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میری جاب نہیں، یہ غلط ہے۔ وہ جاب سے فائل کے پیپر تھے، اسے سرکاری جاب سے ہٹا دیا گیا تھا۔ ایک اور سرپرائز بھی ہے، فائل آگے کھولیں۔ وہ مزے سے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پیج پلٹے، آگے ڈیورس پیپر تھے۔ اسام، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ بے چینی پیپر کے ساتھ اس سے ہاتھ چھوٹ گئے۔ یہ تمہارے کیے کی سزا ہے، خود ہی نکاح کیا تھا۔ شرٹ سیدھی کرتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اور تمہاری یوں چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ اسام، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے پلیز۔ وہ اس کے قریب آئی۔ پیچھے اٹھو، اسے جھکتے وہ سائڈ پہ ہو۔ نہیں، میں آپ کو نہیں کرنے رہنے دوں گی۔ آپ میرے علاوہ کسی کے نہیں ہو سکتے۔ اس نے تیزی سے اپنی شرٹ پھاڑی، پھر کھینچ کے اسام کی شرٹ کے بٹن بھی کھول دیے۔ آپ میرے ہیں، ہر قیمت پہ حاصل کروں گی۔ وہ ہنسیانی ہوئی چلا رہی تھی۔ کیا بےہودہ حرکت ہے۔ اسے خود سے دور کرتے وہ باہر کی طرف لپکا، کیونکہ اب وہ اس پہ نیا الزام لگانے والی تھی۔ مجھے نہیں اشوے کو طلاق دینی تھی۔ یہ پیپر اسے اس کے پاس آئی، کندھے سے چیک اپ کیا۔ دور ہٹیں مجھ سے، خونخوار
خوار نظروں سے دیکھتا وہ گرایا۔ اس نے پیترا بدلا، آپ نے میرا ریپ کیا ہے۔ وہ پھٹے کپڑوں میں اپنا جسم چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، اونچی آواز میں کہتے ہوئے اسے شوق کر گئی تھی، عورت کیسے کیسے روح بدلتی ہے، جسٹ شٹ اپ، تم جیسی بازاری عورتوں کے ڈراموں میں نہیں آتا۔ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا وہ باہر کی طرف لپکا، کیونکہ اس کی آواز اونچی تھی اور لوگ اکٹھے ہو سکتے تھے۔ میں خودکشی کر لوں گی، تمہیں اسے طلاق دینی پڑے گی، ہر حال میں۔ وہ اس کے سامنے آئی۔ میں اسے نہیں، تمہیں طلاق دوں گا۔ اسے دھکا دیتے سائڈ پہ کیا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں ایسا کر چکا ہوں۔ بہت شوق تھا نا میرے بچوں کی ماں بننے کا، تو اب بنو۔ میں نہیں مانتی انہیں۔ پیشے نے پیپرز اٹھا کے پھینکے۔ آپ میرے ساتھ یہ ظلم۔ اس کا دل بند ہو رہا تھا، وہ کیا کر رہی تھی نہیں جانتی تھی۔ چلو فیس ٹو فیس سن لو، سکون ہو جائے گا۔ وہ رکا۔ میں حسام شیخ پورے ہوش و حواس میں آپ کو طلاق دیتا ہوں۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے اس شخص کو دیکھا جس سے اسے چند ماہ میں عشق ہو گیا تھا۔ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں۔ نہیں حسام پلیز، میں مر جاؤں گی۔ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں۔ وہ اسے مار گیا تھا۔ بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا تھا مر جاؤں گی۔ اس کے کندھے کو تھاما۔ میری بلا سے آپ جہنم میں جائیں۔ خود سے چپکتے اس لڑکی کو دور کیا۔ اس نے ابھی ہاتھ لگایا تھا اور وہ پورے قد سے زمین بوس ہوئی، لیکن اس ستمگر نے مڑ کر بھی اسے نہیں دیکھا اور باہر نکل گیا۔ ہم لوگ کشوے کی طرف ہو آتے ہیں، 7 ریز کی شادی کا بھی بتا دیں گے۔ حمید صاحب ابھی کام سے واپس آئے تھے۔ عائشہ نے پانی کا گلاس پکڑاتے انہیں دیکھا۔ ابھی چلنا ہے؟ انہیں گھورا۔ مطلب ابھی تھکا ہوا گھر آیا ہوں تو پھر نکل پڑو؟ نہیں پوچھ رہی ہوں، آپ بس بندے کی بے عزتی کر دیا کریں۔ منہ پہ خالی گلاس پکڑتے ناراضگی سے دیکھا۔ میں منہ ہاتھ دھو لوں؟ روٹی پکاؤ تم۔ وہ اٹھ کے اندر چلے گئے۔ عائشہ بیگم کچن میں آ گئی۔ 5 روٹیاں بنانی ہوتی تھی جو بنانے میں بس 15 منٹ لگتے تھے۔ حمید صاحب لاؤنج میں واپس آ چکے تھے۔ کھانے کے انتظار میں جب رئیس کہیں سے باہر سے آیا، السلام علیکم آ کے ان کے ساتھ بیٹھا۔ وعلیکم السلام، کیسا رہا انٹرویو؟ اچھا ہو گیا تھا۔ وہ صبح 9 بجے گیا تھا، 2 بجے واپس آ گیا تھا۔ لیٹ کچھ دن میں ملتجائے شاید۔ چلو ٹھیک ہے، تم کام شروع کرو تو سہارا ہوگا۔ کھانا کھا لیں۔ اتنی دیر میں کھانا لگ چکا تھا۔ پھر ان لوگوں نے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا۔ کھانا کھا کے عشا کچن میں برتن دھونے لگی تو ریز نے موقع ملتے بابا سے بات کرنے کا سوچا۔ آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اگر وہ ماما سے کرتا تو انہوں نے صاف انکار کر دینا تھا۔ بابا شاید کچھ مدد کر دیتے۔ ہاں بولو۔ وہ نیوز چینل لگا رہے تھے۔ ماما شادی کا کہہ رہی ہیں؟ ہاں پتہ ہے مجھے، اسے اجنبی سے دیکھا تو میں سوچ رہا تھا۔ وہ رکا۔ ایک دم سے کہہ دینا بھی آسان نہیں تھا، پتہ نہیں کیا ری ایکشن ہوتا ان کا۔ سوچا وہ اب اسے دیکھ رہے تھے، اگر کرنی ہے تو پھپھو کے گھر۔ ان کے تاثرات دیکھتے وہ اٹک گیا۔ عزت بڑی ہے تم سے؟ انہیں شاید برا لگا۔ بڑی ہیں تو کیا ہوا، شادی تو ہو سکتی ہے نا۔ اس کے لہجے میں جانے کیا تھا۔ وہ ٹھٹکے۔ تم اسے پسند کرتے ہو؟ جانچتے ہوئے پوچھا۔ جی، اور اچھا ہے نا، انہیں کام کرنے بھی آتے ہیں۔ باہر سے کیا پتا وہ ماما کی ہیلپ کرے نہ کرے، الٹا ماما کو اس کی خدمت کرنی پڑ جائے۔ اب تم ڈرا رہے ہو؟ وہ ہنسے۔ ٹھیک ہے، تمہاری ماں سے خود بات کروں گا میں، تم کچھ کرنا مت، ایسے ہی ہتھے سے کھل جائے گی۔ اوکے، اس لیے آپ سے بات کی ہے، اور بہت شکریہ مدد کے لیے۔ اسے واقعی سکون ملا۔ آگے پڑھائی کا بھی سوچو، بس شادی اور جاب کا نہیں۔ حمید صاحب نے اسے کھینچا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس بارے میں بھی سوچ رہا ہوں، انہیں تسلی دی۔ پھر کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر اٹھ کے چلا گیا۔ وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ عصام کے اس برتاؤ سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس کے ساتھ ہونے یا نہ ہونے سے۔ وہ اس لیے وہاں سے بھیج دینا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کبھی کسی کے دل پہ راج بھی کر سکے گی یا نہیں۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ لٹکتے فانوس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کی سیکنڈ وائف، انہوں نے ایک اور شادی کر لی، اور اف میرا کیا ہوگا؟ وہ مجھے واپس بھیج دیں گے؟ سوچیں عجیب بھٹک رہی تھی۔ کاش عصام کو کسی سے محبت ہو جاتی۔ ویسے تو بڑی جیلسٹی ہوتی ہے نواب صاحب کو جب ماں بیر کا نام لو، اور خود اسے اب الجھن کے ساتھ غصہ بھی آ رہا تھا۔ نہیں کرنی چاہیے، اور محترم خود میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں، اب میں ایسے کروں گی۔